اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فارفوہ۔ ناظرین محترم، جس حدیث کو میں نے اپنے موضوع کے تحت سرنامہ کلام بنایا، اس کے تحت گفتگو کرنا ہے، چند ایسی باتیں عرض کرنا ہے کہ جن باتوں سے ہمیں یہ اندازہ لگے کہ ایام اعضاء کیا ہیں، محرم کیا ہے، اور محرم کے اندر ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، محرم کا استقبال یعنی استقبال اعضاء کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ھذا حسین فارفوہ، جو پیغمبر نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہچان لو یہ میرا حسین ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کو تعارف کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیونکہ پہچانوانے والا بھی وہی ہونا چاہیے کہ جو اتنی بلند شخصیت ہو۔ ایک طرف نانا ہے، رسول پیغمبر نانا ہے، دوسری طرف خود پیغمبر اسلام رسول ہیں، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ نے منتخب کر کے دنیا میں بھیجا۔ 1,23,999 انبیاء میں سب سے افضل نبی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اگر امام کا تعارف کوئی کرائے گا، یعنی حسین ابن علی کا تعارف کوئی عام نبی نہیں کرا سکتا تھا۔ آدم سے کہا جائے کہ آپ تعارف کرائیے تو آدم پیچھے ہٹ جائیں گے، نوح سے کہا جائے تو نوح پیچھے ہٹ جائیں گے، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے تو آپ بھی جناب امام حسین علیہ السلام کا تعارف نہیں کرا سکتے، کیونکہ اس ذات کا تعارف کون کرائے کہ جو کل کائنات میں سب سے بلند ہو، اس کی ذات کے ہر زاویے سے کون واقف ہے سوائے نبی کریم کے، سوائے مولا کائنات کے، سوائے شہزادی کونین کے۔ تو جب کہہ دیا کہ ھذا حسین فارفوہ، وہ پہچان لو یہ میرا حسین ہے، تو کیوں پہچانوایا؟ تاکہ دنیا ان کے کردار کو دیکھے، ان کی عظمتوں کو سمجھے، پہچانے۔ ماہ محرم، ایام اعضاء اسی شخصیت سے متعلق ہے، اسی کردار سے متعلق ہے۔ جب ہم ایام اعضاء کے بارے میں سنتے ہیں کہ محرم قریب آ رہا ہے، تو کم سے کم دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ محرم میں کوئی ایسا عمل ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے یہ بات ظاہر ہو کہ یہ حسین کو شاید پہچانتے ہی نہیں ہیں، کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کیا ہے۔ عزیزان محترم، 2-3 باتیں عرض کر کے موضوع کی اور وضاحت کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام نبی کے نواسے ہیں، چھوٹے نواسے ہیں، بڑے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام، چھوٹے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ان دونوں نواسوں کو پیغمبر نے اپنی گود میں پالا، پیغمبر نے انہیں اپنی زبان چسائی، لحم کا لحمی، دم کا دمین کے لیے فرمایا۔ کیا کہا کہ یہ میرا، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ دنیا یہ پہچان لے، مسلمان یہ پہچان لے خاص طور سے کہ لحم کا لحمی جو کہا، دم کا دمی جو کہا، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ اس لیے کہا کہ جب کل کربلا واقع ہوگی، جب حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلایا جائے گا، چھری چلائی جائے گی، تو کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ ہم نے اس شخص کے گلے پہ چھری چلائی تھی جسے ہم جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ کہا نہیں، تم نے نبی کے نواسے پر چھری نہیں چلائی ہے، بلکہ نبی کے گلے پر چھری چلائی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے پر یہ چھری چل رہی ہے۔ اور اگر ہم اس کی یاد مناتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو یہ ہمارا حق ہے، اس لیے کہ جب کسی انسان کو دل سے چوٹ پہنچتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے، تو وہ گریہ کرتا ہے۔ لیکن چند باتیں یہاں پر عرض کرتا چلوں، اس لیے کہ ایام اعضاء کو پہلے ہم سمجھیں، پھر ہم دوسرے کو بتائیں کہ ایام اعضاء کیا ہے۔ ناظرین محترم، ایام اعضاء یعنی غم کے دن، اور ان غم کے دنوں میں اگر ہمارے خود اپنے چہرے سے غم ظاہر نہ ہو،
ہمارے افعال سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے اگر خود غم ظاہر نہ ہو تو پھر ہم کسی دوسرے سے نہیں کہہ سکتے کہ محرم کیا ہے، محرم میں ہم غم مناتے ہیں۔ بے شک محرم ایک مشن ہے، بے شک محرم ایک درسگاہ ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے۔ اس کربلا کے ذریعے سے ایک پیغام ہم دنیا تک پہنچاتے ہیں، امن کا پیغام پہنچاتے ہیں، سلامتی کا پیغام پہنچاتے ہیں، دین کا، اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ جینے دو اور جیو اور جینے دو، جیو اور جینے دو کی جو پالیسی ہے اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ جیو اور جینے دو کی جو پالیسی ہے اسے آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم خوش بھی رہیں، دوسرے کو خوش رکھنے دیں، ہم خود اچھی زندگی گزاریں، دوسرے کو بھی گزارنے دیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم خود سمجھیں کہ محرم کیا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو آج ایک سلسلہ چل رہا ہے، آگے جا کر اگر اسے نہیں روکا گیا تو نہ جانے یہ کیا، کس انداز سے، کس عنوان سے دنیا کے سامنے آئے گا کہ جب محرم آنے والا ہوتا ہے تو ہمارے بزرگوں میں یہ انداز تھا کہ عورتیں اگر سیاہ لباس پہنتی تھیں تو اس کے لیے کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی، کلیکشن نہیں ہوتا تھا کہ محرم کے نام سے جو آج کپڑے بازاروں میں بکتے ہیں اور خریداری ہوتی ہے، محرم کے عنوان سے خریداری کی جاتی ہے۔ پہلے کالا کپڑا بنا لیا جاتا تھا، پہننے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، لباس اچھا پہننا چاہیے، اسلام کہتا ہے کہ لباس اچھا پہنو، زیبا لباس ہو، جسم کو خوشبو سے معطر کرو، نماز کے لیے تیار ہو، آمادہ رہو، اپنے ساتھ نظیف، اور انسان کو نشیط رہنا چاہیے، نشیط و نظیف یعنی صاف ستھرا رہنا، اس کو صاف ستھرا رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جسم کو خوشبو سے معطر نہ کیجیے، آپ خوشبو لگائیے، اچھے کپڑے پہنیے، صاف ستھرا لباس پہنیے، لیکن اس عنوان سے نہیں کہ جیسے سامنے والا یہ سمجھے کہ شاید محرم نہیں، معاذ اللہ عید کا دن آ رہا ہو، عید کے پیغام، عید کا زمانہ آ رہا ہو، کہ غیر مسلم اگر دیکھیں تو اس تیاری میں لگیں کہ بھئی یہ زمانہ ان کے لیے ایسا ہے کہ یہ خوب خریداری کرتے ہیں اور ہم جتنے چاہیں کپڑے، جتنے چاہے لباس، اس زمانے میں مہنگے سے مہنگے لباس بک رہے ہیں، لوگ خریدنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اسلام جس چیز کو پیغام کے صورت میں ہم تک لے کر آتا ہے اور دنیا تک پہنچاتا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ اس پیغام کو ہم دنیا تک پہنچائیں، اس میں مساوات سب سے بڑی چیز ہے۔ اسلام میں برابری، مساوات رکھی گئی ہے، اور ہر چیز میں مساوات ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم اچھا لباس پہن رہے ہیں تو ہمارے بھائی کو بھی حق ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے۔ اگر ہم مہنگا لباس پہنیں گے، اور آج محرم میں ہوتا کیا ہے کہ بعض افراد یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پروگرام میں جاتے ہیں، خاص طور سے خواتین کے جب وہ کسی مجلس میں جاتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہاں پر دوسری عورتیں رنگ برنگے بہترین کپڑے، یعنی کالے ہی ہوتے ہیں، بلیک ہوتے ہیں وہ، لیکن ان سیاہ کپڑوں میں بھی الگ الگ ڈیزائنز، الگ الگ رنگ ہوتے ہیں جسے پہن کر وہ آتی ہیں مثلا۔ اور یہ عورت جو مثلا غریب ہے، جس کے پاس نہیں ہے، یا مثلا پریشان ہے، تنگ دست ہے، یا اس کے پاس وقتی طور پر پریشانی آ گئی ہے، تو یہ ماہ محرم ایام اعظام میں لباس کیسے خریدے، یہ پریشان رہے گی۔ یعنی اب اس کی نظر میں غم جو ہے محرم کا وہ ختم ہو گیا، اسے اپنے لباس کا غم شروع ہو گیا کہ میرے پاس نیا کپڑا نہیں ہے، میں نے اس سال نیا سوٹ نہیں بنایا، نیا لباس نہیں بنایا۔ تو یہ ایک بہت بری چیز ہے جو معاشرے میں پھیل رہی ہے کہ ہم استقبال اعضاء کو اس طرح مناتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ عید سے مشابہ ہونے لگتی ہے۔ اس پر ہمیں اپنے آپ پر روک لگانا چاہیے، کسی دوسرے کو نہیں منع کریں کہ ہم دوسرے کو ٹوکیں کہ آپ نیا لباس کیوں پہنے۔ نیا لباس پہنیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے محرم کے عنوان سے لیجیے۔ نبی کے نواسے کو اگر ہم نہیں پہچانیں گے، ھذا حسین فارف، وہ جو کہا کہ پہچان لو یہ میرا حسین ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جن کاموں کو انجام دیا ہمیں انہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، اخوت کا جذبہ ہونا چاہیے، بھائی اور بہن کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، ایک دوست کی دوسرے دوست سے محبت، اولاد کی ماں باپ سے محبت، اور حفظ مراتب، یہ تمام چیزیں ہمیں امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی میں ملیں گی۔ اور انہی چیزوں کا مجموعہ ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے کہ جب ہم استقبال اعضاء کرتے ہیں تو یقیناً آنسوؤں سے کرتے ہیں۔ محرم کا چاند جب افق پر نمودار ہوتا ہے تو ایک عجیب کیفیت دل کی ہوتی ہے کہ فرزند زہرا اس ماہ میں شہادت کے درجے پر فائز ہوگا۔
حسین کا بھرا گھر لٹے گا۔ ہمیں یہ تصور رہنا چاہیے کہ ہم کالا لباس، نیا لباس خریدنے میں لگے ہیں، پہن رہے ہیں، اور وہاں جب فرزند زہرا رخصت کے لیے آیا ہے، شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کا پسر حسین ابن علی جب اپنی بہن کے پاس آئے تو بہن سے رخصت آخر لینے کے بعد جناب فضہ سے کیا کہا کہ جاؤ میرا بوسیدہ لباس لے کر آؤ۔ وہ لباس جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اس لباس کو منگایا۔ گویا حسین ایسے لباس کو پہن کر جا رہے ہیں کہ جو لباس جگہ جگہ سے بوسیدہ ہے، اور ہمارے گھر کی خواتین اور مرد اگر نئے لباس میں لگ جائیں کہ نئے نئے لباس خریدنا ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں کہ جن کو آگے بھی انشاءاللہ عرض کروں گا، یہاں بھی ضمناً کچھ چیزوں کا عرض کرتا چلوں کہ یاد رکھیں ہم کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے وہ کس لیے دی ہے؟ اخلاقیات کو سدھارنے کے لیے دی ہے، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے دی ہے، ہمیں متقی و پرہیزگار بننے کے لیے دی ہے۔ تقوی کی علامت کیا ہے؟ کہ آپ اللہ سے ڈریں، خوف خدا رکھیں۔ لباس اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں کہ اگر آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے تو آپ اچھی سواری پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اسلام نہیں کہتا ہے کہ تم ایسی سواری پر بیٹھو جو تذلیل کا سبب بنے۔ اگر آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے، اچھا کپڑا بھی پہنے، اچھا لباس بھی، لیکن اس عنوان سے نہ پہنے، اس عنوان سے نہ بنائیں، اس عنوان سے سواری پہ نہ بیٹھیں کہ دوسرا آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ محرم ہے کہ عید ہے، یا دوسرے آدمی کو کہیں نہ کہیں کمی محسوس ہو کہ میں غریب ہوں یا امیر ہے تو محرم صرف امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ کہا نہیں، یہ ایام اعزاء سب کے لیے ہیں، امیر بھی مناتا ہے، غریب بھی مناتا ہے محرم۔ آپ دیکھیں کہ اسی شہر لکھنؤ میں یا دیگر مقامات پر ہندوستان یا بیرون ہندوستان چلے جائیں، جہاں بھی مجالس اعزاء برپا ہوتی ہیں، جب مجلس چل رہی ہوتی ہے، میں کہیں مجلس پڑھ رہا ہوں یا دوسرے افراد جب مجلس پڑھتے ہیں، ذاکرین، علماء، خطبہ، تو جو سننے والے افراد ہیں جب وہ داخل ہوتے ہیں اور فرش اعزاء اگر بھرا ہوا ہے تو اس فرش پر نہیں بیٹھ پاتے، تو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، سڑک پر کنارے بیٹھ جائیں گے۔ امیر سے امیر آدمی اپنی گاڑی سے اتر کر سڑک پر بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر سب ایک ہو جاتے ہیں۔ گویا اسی طریقے سے جیسے اسلام کا پیغام جماعت میں نظر آتا ہے کہ اگر ہم نماز جماعت ادا کرتے ہیں تو وہاں پر سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے بھی کہا نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ تو جب ایک صف میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک صف کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے۔ حسین کا غم منانے کے لیے سب برابر ہیں، امیر کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا غریب کو ہے، غریب کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا امیر کو ہے۔ لیکن ہمارے عمل سے ایسا نہ ہو کہ دو فرقے بن جائیں، دو الگ الگ گروہ نظر آئیں کہ یہ امیروں کا گروہ ہے، یہ امیروں کا فرقہ ہے، یہ غریبوں کا گروہ ہے، یہ غریبوں کا فرقہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرش اعزاء پر بیٹھنے والا اگر غریب بھی ہو تو وہ شان سے آئے کہ ہم کس کے فرش پر جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی کے نام پر جو بچھا ہے اس فرش اعزاء پر ہم جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف ہدف اس کا جو ہونا چاہیے وہ گریہ کرنا ایام اعزاء میں اور پیغام حسینی کو آگے بڑھانا۔ اب اول چیز تو یہی ہے کہ ہم پیغام حسینی کو سمجھیں کہ حسین کا پیغام ہے کیا، پیغام حسینی کیا ہے، فرش اعزاء کی اہمیت کیا ہے، کہ فرش اعزاء کیا ہے۔ جب ہم خود اس چیز کو سمجھتے ہوں گے اور خود اس پر عمل کرتے ہوں گے تب ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے اس چیز کو مجالس میں، دیگر مقامات پر، کہ اگر کسی تبلیغ کا، کسی مشن کا کوئی کام شروع ہوتا ہے مشن کے تحت، تو نقطے سے آغاز ہوتا ہے، ایک نقطے سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ نقطے سے آغاز کیا مطلب ہے؟ کہ اگر آپ حرف بھی بناتے ہیں، یعنی کوئی لفظ لکھنے چلتے ہیں تو قلم کو کاغذ پر جب رکھتے ہیں اور رکھ کر اٹھا لیں تو ایک نقطہ بن جاتا ہے، اور اس نقطے کو آگے بڑھاتے چلے جائیں تو نقطے مل کر ایک الف بن جاتا ہے، پھر الفاظ بنتے ہیں۔ تو گویا نقاط کا مجموعہ ہے الفاظ، اور الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے پیغام۔ تو جب اس پیغام کو ہم پہنچاتے تو ایک نقطے سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو اگر ہم تبلیغ اسلام کرنا چاہتے ہیں، مشن حسین کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، حسینی مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں نقطے سے آغاز کرنا ہوگا۔ نقطے سے آغاز کرنا ہوگا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں پہلے خود عمل کرنا ہوگا۔ ہماری ذات ایک نقطہ ہے، یہاں پر ہماری ذات خود ایک نقطہ ہے کہ ہمیں وہاں سے شروع کرنا ہوگا، اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا۔ یعنی دین کا پیغام اگر ہمیں پہنچانا ہے تو ہمیں پہلے خود عمل کرنا ہوگا۔ جب ہم اس منزل پر ہوں گے
کہ ہمارے بیوی بچے گھر والے اعزاء و اقارب دیکھیں کہ یہ کتنی سادگی سے محرم منا رہے ہیں، ان لوازمات میں نہیں لگے ہیں کہ زرق بر جوڑے ہوں بھلے ہی وہ سیاہ ہوں، یعنی سیاہ کے اندر بھی لوگ چمک بھڑک ڈھونڈنے لگے ہیں کہ وہ بالکل پریس ہوئے ہوئے کریز بنی ہوئی، کہ نہیں ایام اعزاء ہیں، آپ اس طرح نکلیے کہ جس سے معلوم ہو کہ آپ غمزدہ ہیں۔ جب آپ سے کوئی پوچھے تو پیغام حسینی کو آپ بتا سکیں کہ یہاں پر ایثار کا پیغام، قربانی کا پیغام بتایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے کہ حسین نے جو قربانی دی وہ کتنی بڑی قربانی تھی، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، ایک عام آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی، کتنا بڑا پیغام آگے پہنچایا ہے۔ کربلا کو سمجھنا یقیناً آسان نہیں ہے، یہ دو لفظوں میں بات نہیں سمجھ میں آئے گی کہ ہم کربلا کو اتنی آسانی سے سمجھ لیں۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے کردار کو بہتر بنانا پڑے گا، اور جب ہم اپنے کردار کو بہتر بنائیں گے تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ کربلا کیا ہے، اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے، متقی و پرہیزگار بننے کے لیے اپنے نفس کو کچلنا ہوگا۔ تو کربلا کا پیغام نفس کشی کے بعد سمجھ میں آئے گا، جب ہم نفس کو کچل دیں۔ اپنے نفس کہتا ہے کہ ہمارا عزا خانہ سب سے بہتر ہو، کسی دوسرے کا اس کے مقابلے پر نہ ہو۔ عزا خانے کو سجانا، عزا خانے کو بہتر بنانا یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن کسی دوسرے کا اس کے مقابلے پر نہ آئے، یہاں سے ہمارے اندر ایک تکبر نظر آنے لگے گا۔ ہمارا لباس سب سے اچھا ہو، اس سے بہتر کسی کا لباس نہ ہو، ہم سب سے اچھی سبیل لگائیں، ہم سے بہتر کوئی سبیل نہ لگائے۔ نہیں، اگر حسین کے لیے سبیل لگ رہی ہے اور ہمارے پاس اتنا ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم ایک سبیل خود لگائیں اور دوسرے کی مدد کر دیں، اس کی بھی سبیل لگوا دیں، تو یہ بھی کار خیر ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، کربلا انسانیت کے پیغام کا نام ہے۔ ایام اعزاء چل رہے ہیں، ماہ محرم جس کے اندر کتنی عظیم قربانیاں سامنے آئی ہیں، کیسے کیسے کردار کربلا میں موجود تھے، کہ اگر ہم ان کرداروں کا تجزیہ کریں، صرف ایک ایک کردار کو اگر لے لیں، ایک ایک کردار پر گفتگو کریں، تو میرے خیال سے زندگی ناکافی ہوگی، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن کرداروں کی جو عظمتیں ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں۔ کتنے بلند کردار ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو ہمیں تعلیم دینا چاہیے کہ وہ غیر مسلم سے بھی بتائیں، جن کو کربلا کے بارے میں علم نہیں ہے، جو الزامات لگاتے ہیں کہ کربلا کے ذریعے سے ہم معاذ اللہ خون خرابہ دکھاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، کہ نہیں، کربلا کے ذریعے ہم ایک پیغام کو پہنچاتے ہیں کہ ہم اپنے سر پر خاک ڈال کر نکلتے ہیں، اپنا پھٹا پرانا لباس پہن لیتے ہیں، خاک پر بیٹھ کر گریہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں غم ہے، تکلیف ہے، چوٹ ہے، اور یقیناً وہی آنسو بہائے گا کہ جس کا رشتہ درد سے قریب ہوگا، غم سے قریب ہوگا۔ جسے کوئی غم نہ ہو اسے کوئی درد نہ ہو، جسے کوئی درد نہ ہو وہ آنسو نہیں بہائے گا، جسے کوئی غم نہ ہو وہ آنسو نہیں بہا سکتا۔ تو آنسو اسی کی آنکھ سے نکلے گا کہ جس کو غم ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کے عمل کو اگر ہم دیکھیں اور ان کی شہادت پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ تکلیف تو بہت ہوگی۔ اگر اس منزل کو ہم دیکھ لیں جس منزل پر حسین کھڑے ہیں، جو منزل کربلا میں نظر آ رہی ہے، صرف چھوٹی سی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آج کسی مسلک کا انسان ہو، کسی مذہب کا انسان ہو، میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، پورے دعوے سے، کہ کوئی انسان کسی فرقے کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی مذہب کا ہو، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، کوئی بھی انسان ہو، اگر اس کے ہاتھ پر اس کے 6 مہینے کا بچہ ہو، 6 مہینے کا، اور اس 6 مہینے کے بچے کو کوئی ذرا سی خرونچ لگا دے، تلوار سے زخم لگا دے یا کسی چیز سے زخم لگا دے، اور وہ بچہ اس حالت میں ہو جائے کہ بس مرنے والا ہے، اگرچہ وہ زندہ ہو، مرا نہیں، مرنے والا ہو، صرف اس کیفیت میں ہو، تو اس باپ کی حالت دیکھیے گا کیا ہوگی، کسی مسلک کسی مذہب کا ہو۔ اب مجھے آپ اندازے سے بتائیں کہ جب ایک باپ اپنے اولاد کے چہرے پر، ہاتھ پر، پیر پر، کہیں بھی جسم پر کسی حصے پر ایک خراش نہیں دیکھ سکتا ہے، اور اگر دیکھے گا تو کتنا بے چین ہو جائے گا کہ جلد از جلد اسے ڈاکٹر کے یہاں لے جاؤ، اور اگر وہ مرنے کے قریب ہوگا تو اسے بچانے کی کوشش کرے گا۔
نہ کہ وہ باپ کہ جس نے اپنے ہاتھوں پر اس 6 مہینے کے لال کو دیکھا کہ جسے باپ بوسے دے رہا ہے اور لے کر آیا ایک بلندی پر، لانے کے بعد صرف اتنا کہ طلب آب کیا تھا، گویا دنیا کو بتایا تھا کہ یہ وہ ظالم ہیں، وہ شقی ہیں کہ جو اس میدان میں موجود ہیں، میدان کربلا میں، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے۔ اگر دل ہوتا، انسانیت ہوتی ان کے اندر، تو کم سے کم اس بچے کو تو پانی پلا دیتے۔ ان کی شقاوت کو ظاہر کرنے کے لیے حسین ابن علی، جناب علی اصغر علیہ السلام کو خیمے سے لے کر بلندی پر آئے، آنے کے بعد پیش کیا۔ فوج عادہ نے دیکھا جب آواز بلند کی، اور اس کے بعد وہاں سے 3 بھال کا تیر، کتنا زبردست ہوتا ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تیر کی جو کیفیت تھی اس کو بتانے کے لیے خود روایت میں ہے کہ ہرملہ نے کہا تھا جب جناب مختار نے اسے گرفتار کیا کہ اگر حسین ابن علی کا بازو نہ ہوتا تو بچہ کہاں جا کر گرتا، اندازہ نہیں تھا اس بات کا۔ تو اتنی سخت منزل، اتنی شدت جس میں ہو، سخت ترین منزل جس کو کہیں گے، اتنی سخت ترین منزل پر امام حسین علیہ السلام صبر کے ساتھ اس تیر کو کھینچتے ہیں، خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے۔ ایک باپ تصور کرے، اگر ایک سینے میں دل رکھتا ہے، ایک باپ ہے اگر اس کے سینے میں دل ہے، وہ تصور کرے کہ 6 مہینے کا بچہ اس کے ہاتھوں پر ہے، تیر کو اس نے اپنے ہاتھوں سے کھینچا، اور کھینچنے کے بعد خون کا فوارہ جاری ہوا، اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی جانب پھینکنا چاہا تو آواز آئی ندائے غیبی کہ حسین اس خون نہ کا قطرہ ادھر نہ ہے، ورنہ قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ زمین کی جانب پھینکنا چاہا، یہی آواز آئی کہ ایک دانہ رویدہ نہ ہوگا۔ آخر حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پر ملا اور اس کے بعد آگے بڑھ گئے، واپس آئے بلندی سے۔ جناب رباب کو اب دوسری سخت منزل آپ دیکھیں، ایک طرف باپ کا کلیجہ ہے، باپ نے اتنی سخت منزل کو برداشت کیا، اور دوسری طرف ماں ہے۔ ماں نے جب اس منظر کو دیکھا تو صرف اتنا کہا کہ میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ وہ جناب رباب نے کتنے بڑے منظر کی طرف اشارہ کیا، ایک جملے سے صرف اندازہ لگائیں کیفیت، کہ جناب رباب نے کہا کہ کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ نہر کا جملہ آپ نے سنا ہوگا برابر، کہ اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑے جانور کے لیے نہر کا لفظ آتا ہے۔ اب کتنی اذیت ہوئی ہوگی امام حسین علیہ السلام کو جب بیٹے کو اس عالم میں دیکھا ہوگا، اور جناب علی اصغر علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ جو تیر ان کے گلے پر آ کر لگا تھا، 3 بھال کا تیر تھا۔ تو امام نے کربلا میں اتنی بڑی منزلوں کو جو پار کیا ہے، اتنی بڑی منزلوں کو جو سر کیا ہے، وہ ایسے نہیں کیا ہے۔ ان منزلوں پر پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے صبر۔ جناب ایوب کے صبر کو لوگ یاد کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ جناب ایوب کا صبر، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اور جو فخر ایوب ہے اس کے صبر کو اگر ہم یاد کر کے گریہ کرتے ہیں تو ہم پر اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، اس کی اولاد اگر دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو لازماً وہ روئے گا، گریہ کرے گا۔ اور ہم جا کر اگر کسی کے گھر میں یہ کہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو وہ پلٹ کر یہ سوال کرے گا کہ اولاد ہماری گئی ہے، اولاد ہماری مری ہے، تو ہم رو رہے ہیں، تمہیں کس بات کا اعتراض؟ اور اگر وہ انسان سینے میں دل رکھتا ہے تو وہ بھی روئے گا، وہ بھی گریہ کرے گا، اس کے آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ تو رونا انسانیت کی علامت ہے، انسان گریہ کرتا ہے، یہ انسانیت کی علامت ہے۔ اگر ہم کسی کے غم میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور اس کے غم میں اگر پوری طریقے سے شریک نہیں ہو سکتے تو کم سے کم کھڑے ہو جاتے ہیں جا کر، اگر آنسو نہیں نکلتے ہیں تو چہرہ بنا لیتے ہیں۔ یہاں بھی امام نے یہی فرمایا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کہ اگر کوئی حسین کے غم میں روئے اور رلائے، رونے والے کا چہرہ بنائے تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کربلا آنسوؤں کے بیچ میں ایک پیغام ہے، دنیا تک پہنچانے کا پیغام، وہ پیغام کہ جس کو پہلے ہم خود سمجھیں اور پھر بعد میں دوسروں کو سمجھائیں، بتائیں کہ یہ پیغام کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم کربلا کا مطالعہ کریں، کربلا کو سمجھیں، مجالس کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، دانشور افراد کے ذریعے سے، چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں۔ اگر ان کے پاس علم ہے تو انہیں کربلا کا اندازہ ہوگا کہ کربلا صرف آنسوؤں کا نام نہیں ہے،
یہ آنسو تو فطرت انسانی میں ہے، اور میں نے جیسا بیان کیا کہ آنسو انسانیت کی انسانیت کو بیان کرنے کے لیے آنکھ سے آتے ہیں۔ تو ہم اگر اس غم کو صرف آنسو نہیں بلکہ کرداروں کی روشنی میں لیں تو یقیناً ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کیا ہے اور اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ ہم خود تو استقبال اس طریقے سے کریں کہ عید سے مشابہ کر دیں کربلا کو، محرم کو عید سے مشابہ کر دیں، اور پھر دوسرے سے کہیں کہ صاحب اس موقع پر آپ ہنس رہے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ خود مجالس میں، پروگراموں میں جہاں جاتے ہیں وہاں احتیاط برتیں کہ اپنے لباس، اپنے انداز سے، اپنے چہرے سے، اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے ظاہر کریں کہ ہاں ایام عزا شروع ہو گئے، اور ایک پیغام ہے جس کو ہمیں دینا ہے۔ پیغام صرف زبان سے نہیں دیا جا سکتا ہے بلکہ اس پیغام کو عمل کے ذریعے سے دینا ہے، اور عمل کے ذریعے سے دینے کے لیے ہمیں پہلے خود عمل کرنا ہوگا۔ عملی پیغام کو یہ نہیں کہ ہم دوسرے سے کہیں کہ بھائی تم عملی پیغام کرو، تم ایسا سادہ لباس پہنو، خود زرق برق پہن لیں۔ زرق برق سے مراد یہ نہیں کہ کلر بدلے ہوئے ہوں، نہیں، سیاہ لباس میں بھی اگر ہم تبدیلی کر رہے ہیں کہ اس میں ڈیزائن پیدا کر رہے ہیں، اس میں مختلف قسم کی چیزیں ایسی پیدا کر رہے ہیں کہ وہ صرف سیاہ نہ رہے، اس میں اور دوسری چیزیں سفید اور دوسری چیزیں ملا کر اس کو ایسا کر دیا کہ جس سے پہننے والے کا اندازہ ہو گیا کہ اس کے پاس کتنا کپڑا، جس سے دوسرے کو پریشانی ہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مجلس میں باہر بیٹھے باتیں کرنا، ہو کرنا یا اس طرح کی کوئی چیز، یہ بھی اس سے بھی احتیاط برتنا چاہیے۔ بہرحال ان تمام چیزوں کو ہمیں عمل میں لانا ہے۔ پہلے ہم خود عمل کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے، فطرتاً ان کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ اگر حسینی بچہ ہے تو ماں کی گود میں ہی وہ خود بخود ماتم کرنا شروع کر دیتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن کچھ چیزیں ادبی ہیں جنہیں سمجھانا ضروری ہے۔ محفل میں ہم اسے بتائیں کہ مجلس میں کیسے بیٹھا جاتا ہے، کس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اگر ذاکر پڑھ رہا ہے تو اسے سنتے ہیں، اس سے بزرگوں میں تھا کہ گھر پہ بچے آتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا آج مجلس میں کیا پڑھا گیا، تم نے کیا سنا، اور سننے کے بعد اس چیز کو تلاش کریں، کتابوں میں دیکھیں کہ جو روایتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کس حد تک کون پڑھ رہا ہے، کیسی روایت پڑھ رہا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کے لیے بھی خود اپنا مطالعہ بڑھائیں، اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اس لیے کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے انسان کے پاس علم ہو، دوسری چیز ہے اخلاقیات ہو، اور بعض مقامات پر میں اس بات کو اس طرح بھی کہتا ہوں کہ پہلی چیز ہے اخلاقیات ہو انسان کے پاس، اس لیے کہ علم سے اخلاقیات ملتے ہیں، اور اخلاقیات اگر کسی کے درست ہیں تو اس کا علم کارآمد ہوتا ہے۔ لہٰذا کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم خود عمل کریں، پھر دوسروں کو عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ ہم سب کے لیے اور پروردگار عالم سے آخر کلمات میں تمام امت کے لیے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم بحق محمد اور آل محمد کے ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم کربلا کو عملی طور پر دنیا تک پہنچا سکیں، خود اسے پہلے سمجھیں اور دوسروں کو سمجھا سکیں۔ آنسوؤں کو پہلے ہم خود سمجھیں کہ یہ آنسو ہم کیوں بہا رہے ہیں، کردار حسینی کیا ہے، کیوں پیغمبر نے فرمایا ھذا حسین فارقوہ، پہچان لو یہ میرا حسین ہے۔ تو اگر ہم نے ہی امام حسین علیہ السلام کو نہیں پہچانا، ان کی عظمت کو نہیں سمجھا اور ان کے غم کو نہیں سمجھا، تو پھر ہم دنیا تک نہیں پہنچا سکتے پیغام۔ لیکن پہلے ہم خود ان کی ذات کا مطالعہ کریں، ان کے کردار کو سمجھیں اور پھر دنیا تک پہنچائیں۔ اس کے لیے ہم دعا کریں خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم کردار حسینی کو سمجھ سکیں اور ان چیزوں پر عمل کر سکیں کہ جو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کا باعث بنے، اور پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ کرے کہ جو ہم محرم کے سلسلے میں کرتے ہیں، اور جو بھی افراد دامے درہم سخن اس میں شریک ہوتے ہیں، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔